ذکر الہی کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جہاں تک اس لفظ ذکر کے معنی کا تعلق ہے تو ایک تو اس کا مطلب بنتا ہے یاد کرنا اور کسی کا تذکرہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم قرآن پاک میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک اور مطلب سامنے آتا ہے، اور وہ ہے نصیحت حاصل کرنا۔ ایک مسلمان مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ کر رہا ہے تو وہ بھی ذکر الہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے دل میں خوف محسوس کر رہا ہے اللہ کے ناراضگی کا اور اللہ کے عذاب کا، اور اس خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، تو وہ بھی ذکر الہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کائنات کے اوپر غور کرتا ہے، اللہ کی تخلیق کے اوپر، پھر وہ اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ڈھونڈتا ہے، تو یہ بھی ذکر الہی کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، چاہے وہ روزہ رکھ رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو، تو یہ بھی ایک ذکر ہی کی حالت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر باہر نکلتا ہے رزق حلال کے لیے، یا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، تو یہ بھی ذکر ہی بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ جس طرح نماز کو ذکر کہنے کے حوالے سے ایک آیت بھی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بہت سے بینیفٹس ہیں، بہت سے فوائد ہیں اگر کوئی اس کو حاصل کرنا چاہے تو۔ سب سے پہلا جو فائدہ ایک مسلمان جو حاصل کر سکتا ہے ذکر الہی سے، وہ ہے قرب الہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قربت۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، یہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ وہ پہلا اور سب سے بڑا فائدہ ہے ذکر الہی سے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہم حاصل کرتے ہیں، جو دوسرا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں ذکر الہی سے، وہ ہے سکون قلب، یعنی کہ دل کا سکون۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس کے دل کو جو سکون مل سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے مل سکتا ہے۔ اور جو تیسرا فائدہ ایک مومن اٹھا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، وہ ہے کامیابی، چاہے وہ اس دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، اس دنیا کی فلاح ہو یا آخرت کی فلاح ہو۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، اس دنیا کی فلاح ہو یا آخرت کی فلاح ہو، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو جتنا ہو سکے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ وہ تم کو کامیاب کر دے۔ فورتھ بینیفٹ جو ذکر الہی سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے رزق میں اضافہ۔ حقیقی مسبب الاسباب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب ایک شخص خدا کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ذکر کرنے والے کے لیے رزق کے راستے کھول دیتا ہے، اور رزق ان راستوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے جو ان سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی معیشت جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی یاد سے غافل ہونے کے حوالے سے بڑی سخت وارننگ دی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دیں۔ من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور اگر کسی نے ایسا کیا اور اگر کوئی شخص اللہ کی یاد سے غافل رہا تو وہ انتہائی خسارے میں ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے ذکر الہی کو ترک کرنے کا؟ جب کوئی شخص اللہ کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کے بدلے میں پرواہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، سو اللہ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پرواہ بنا دیا ہے، یہی لوگ تو نافرمان اور فاسق ہیں۔